جھوٹوں کو اس دعوے کی جرت پیدا ہوئی کہ میں مہدی ہوں. کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ 147 آن دا ریکارڈ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن کبھی کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے نے دعوی نبوت نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گیپ ضرور آیا، لیکن 11 امام پہلے موجود ہیں. اب 12واں جو ہوگا وہ 11 جیسا ہوگا. اگر 11 جیسا نہیں ہے تو پھر 12واں نہیں ہے. علی بھی اگر 3 جیسا ہوتا تو چوتھا ہوتا. اور 12واں وہ ہوگا جو 11 جیسا ہوگا. اس لیے جن لوگوں نے دنیا میں، اب دنیا بڑی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہم ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں روزانہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ حضرت حجت کے ظہور کی علامات میں بھی صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی. اور اب قتل کو کوئی اتنی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی. وہ زمانہ ابھی تک میری یاد میں بھی باقی ہے، ایک قتل ہوا تو ہفتہ ہفتہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے. اب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو دنیا والے تھوڑی دیر بعد معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تھا، اور جب پہنچتے ہیں تو آثار بھی باقی نہیں ہوتے. پھر دوبارہ اسی طرح سے زندگی وہاں پر رواں دواں نظر آتی ہے. جتنے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دعوے دار ہوئے، جدید ترین دور کے اندر بھی ایک آدھ زندہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں. پھر زمانے نے کروٹیں بدلی، اور یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پوری مجلس میں علامات کا میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا ہے. ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علامت ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. محرم پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا. رمضان پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا. ایک ہفتے کا وعدہ کیا اور وہ پہنچ گیا. یعنی وقت امام وقت کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پرواز کر رہا ہے. مومنین کی دعاؤں سے وقت کو سپیڈ دے دی گئی ہے، اور انسان جو ابتدا سے صرف 2 طبقوں کے اندر ترقی کرتا ہے، سپیڈ اور کمیونیکیشن، گفتار میں یا رفتار میں. تیسری چیز آج تک معلوم نہیں ہو سکی جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو. ان 2 چیزوں میں ترقی ہوتی ہے. ان بدلتے ہوئے حالات میں جب دنیا نے علماء سے رجوع کیا، علماء اسلام سے، ہمارے پاس تو سیدھا سادہ جواب موجود ہے. ان سے جب رجوع کیا گیا کہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا، عراق کی قتل و غارت، فلسطین، تو نہایت متنازع اور متعصب مولویوں کا جواب ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام. اسی لاہور کے سب سے متنازع ملعون کا بھی یہی فکرہ ہے کہ اس کے علاوہ، اب تو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ملعون اس شہر کا کون شخص ہے. اس نے بھی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام. اور آپ اس تبدیلی پر ذرا غور فرمائیے کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والا مہدی کو علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے. یہ ہے حکومت. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب بھی
جو ضابطہ اخلاق شائع کرتی ہے پہلے محرم سے پہلے، تو حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ازواج رسول اور صحابہ کرام اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی علیہ السلام، اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتا، یہ خوف ہے اس کی تلوار کا کہ علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے۔ اور یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، ان پر بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے۔ آج سے 3 سال پہلے قبلہ کے ساتھ جب مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے مکہ کے کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں اور کتابوں کی دکانوں پر جب جا کے دیکھا تو مجھے مولا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سعودی عرب کے مکہ میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ کتابیں نظر آئیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اور وہاں بھی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ پلاننگز بھی کی گئی ہیں، خانہ کعبہ کے نیچے کئی تہہ خانے جن کے اندر کمانڈوز ہر وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو 2 زبردست علامتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ایک تو حضور کا وہ فرمان کہ کعبے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بلال کی مسجد کو گرا دیا جائے گا، اور میری اولاد کا ایک دشمن اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے گا اور اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا۔ ایسا ہو چکا ہے، وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، وہ مسجد گرا دی گئی، اس پر محل بنایا جا چکا، اور بنانے والے کا نام ایک جانور کے نام پر تھا۔ فہد کا مطلب چیتا ہوتا ہے۔ ایک یہ علامت۔ دوسری علامت کہ نجد و حجاز پر عبداللہ نامی حکمران حکومت کر رہا ہوگا۔ اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ حتمی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہی عبداللہ ہے۔ ہم جوش میں آ جانے والے لوگ نہیں جو رسول سے صلح حدیبیہ پہ لڑ پڑے تھے کہ تو نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، سچا نبی ہے تو واپس لے کے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں نے یہ تو کہا تھا طواف کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو اب یہاں پر سامعین گرامی ایک علامت، اور ایک علامت میں یہ بھی آئی روایت کے عراق پر یکے بعد دیگرے 3 عبدل حکومت کریں گے۔ ان کے ناموں کے ساتھ عبدل کا لفظ استعمال ہوگا، عبد الناصر، عبد الکریم اور دوسرا بھی عبد الکریم۔ یہ 3 لوگ واقعاً یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے ہیں، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے بعد جب ان کا چوتھا آئے گا وَهُوَ أَظْلَمُ النَّاسِ، وہ ظالم ترین انسان ہوگا۔ خالی ظالم نہیں بلکہ ظالم ترین، ازلم، ظالم کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربی گرامر کے مطابق، اور وہ جو 3 عبدل کے بعد وہاں پہ حکمران آیا اس کا نام صدام ہے۔ آیت اللہ باقر الصادر نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یزید اگر آج ہوتا تو صدام ہوتا، اور صدام اگر 61 ہجری میں ہوتا تو یزید ہوتا۔ اظلم الناس۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا، یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے دفع کرے گا۔ ایک ظالم کے ذریعے اس ظالم کو خدا دفع کرے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے انتظار کرنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی عجیب ترین تبدیلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عجیب ہونے پر جتنا بھی انسان حیران ہو اتنا کم ہے۔ خانہ کعبہ 119 دروازے بن چکے ہیں اس کے،
उन 119 दरवाजों में एक दरवाजे का नाम बाब मेहदी रख दिया गया सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब के बारे में 6 मासूमीन का कौल है मक्के के मुतालिक। तहज्जुद के बाद इमाम अपने आने का ऐलान फरमाएंगे और फजर से पहले पूरा मक्का इमाम की बैत कर चुका होगा, सारा मक्का। एक कतरा खून का बहाए बगैर इमाम की मक्के पे हुकूमत कायम हो जाएगी, एक कतरा नहीं बहेगा। तो ये बात उनके अकीदों को अगर बंदा टटोले तो समझ में नहीं आती, लेकिन कोई ताकत है जो उनके स्टॉल्स पर इस मौजू पर किताबों के ढेर लगा रही है, और कोई ताकत है जब उस दरवाजे से सऊदी गुजरते होंगे तो सोचते होंगे, क्योंकि मक्के में लिखना ये नई बात है, मदीने में मौला का नाम शुरू से मस्जिद नबवी के अंदर लिखा हुआ है, और वहां पे अल्फाज ये है अल इमाम अल हय्य अल महदी, या अल्लाह के नाम के साथ हई लिखा हुआ है, या अल्लाह को हय्यो कय्यूम कहा जाता है, और या मौला के नाम के साथ अल हय्य का लफ्ज वहां पर लिखा हुआ है। और ये तब्दीलियां भाई से हैरत नहीं, और ये एक पेशीन गोई है कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो सबसे पहले जो इमाम पर ईमान लाने वाली अक्सरियती आबादी होगी वो यूरोप में होगी। यूरोप और अमेरिका। एक हदीस में फिक्रा है, बास्तान एक जगह का नाम लिखा गया, वहां से कसीर तादाद इमाम की मदद के लिए दौड़ेगी, नुसरत इमाम करेंगे। इसके लिए कुछ हजरात यहां पे अपना दिल छोड़ जाते हैं कि मौला के साथ तो सिर्फ 313 होंगे। ये 313 कमांडर है, ये कैबिनेट है मौला की। 313 वुज़रा होंगे इमाम के, जिनके पास खुसूसी इख्तियारात होंगे। ये हवा में उड़ेंगे भी सही, और इनमें मीसम तम्मार, इनमें मालिक अश्तर, ये हजरात भी इनके अंदर शामिल हैं। और 70,000 तो खाली सिद्दीक हैं जो इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। 70 अलफ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पुश्त कूफा से 70,000 सिद्दीक मबऊस होंगे। रसूल के भी सहाबी हैं, इमाम मेहदी के भी सहाबी हैं, लेकिन मुकाबला ही नहीं हो सकता। उनके लिए ईमान लाने की रिवायतें हैं, इनके लिए मबऊस होने की रिवायत है। ये जो इमाम का लश्कर है 70,000 सिद्दीक। सिद्दीक का क्या मतलब? वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, जिक्र कर इस किताब में इब्राहीम का, वो मेरा सिद्दीक नबी था। यानी इब्राहीम के लेवल के लोग 313 में नहीं होंगे, वो 70,000 में शामिल होंगे। वो जो दूसरा दर्जा आएगा इमाम का 313 के बाद, फिर किबला आगे आएंगे वो 70,000 सिद्दीक जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उस लश्कर के अंदर शामिल हुए। और बाज़ रिवायात में 10 लाख से ज्यादा का मजमा एक वक्त आएगा जब इमाम की अफवाज जो होंगी 10 लाख से ज्यादा उनकी तादाद हो जाएगी। 313 जो है वो नकीब है, नुकबा इमाम अलैहिस्सलाम के। तो अब्दुल्ला वाली रिवायत के अंदर ये वो रिवायत है कि जो हतमी है इमाम अलैहिस्सलाम की अलामात ज़हूर की कुल 4 किस्में हैं। एक है अलामात खासा जो सिर्फ इमाम के लिए है, दूसरी है अलामात आमा जो पब्लिक के लिए जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। खासा मसलन तलवार का मौला से बोलना और हजरत का खुरूज फरमाते वक्त जुलजना का आ जाना और उनका इमाम से सवार होने के लिए इस्तदा करना, ये सारी खासा हैं जो खुद इमाम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। जो आमा है वो आम पब्लिक के लिए मुख्तलिफ इलाकों के हालात, एक एक शहर जो इमाम के ज़हूर के वक्त मौजूद होगा उसका इमाम ने नाम ले लेके बताया, और फिर बताया कि इस शहर में से कौन उठेगा, इस शहर में से कौन उठेगा। उठने वालों के नाम
ان کے قبیلے، ان کے باپ کا نام، ان کی ماں کا نام، ان کی سوشل سٹیٹس کے متعلق امیر المومنین نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا۔ نام تک بتائے کہ کہاں سے اٹھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کے بھائی کا کیا نام ہوگا، اس میں کیا خاصیت پائی جائے گی۔ 313 میں سے ان علامات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو علامت ہے نفس زکیہ، یہ نام نہیں ہے، خاصیت ہے۔ امام حسن کی نسل سے ایک سید زادہ، حسنی سید، ایرانی النسل، پاک و پاکیزہ، وہ امام کا پروگرام اناؤنس کرے گا حالت احرام میں طواف کعبہ کے وقت، اور اس عین رکن اور مقام کے درمیان اس جرم میں قتل کیا جائے۔ اسی دوران عبداللہ بھی قتل ہو چکا ہوگا، اور اس کے قتل کو چھپا کے رکھا جائے گا۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے اس روایت پر حیرانگی ہوتی تھی۔ اس میڈیا کے دور میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مر جائے، کنگ مر جائے، بادشاہ مر جائے، اس کی موت کو کیسے چھپایا جا سکتا؟ خدا کی قسم، عربوں میں یہ رواج شروع ہو چکا ہے۔ یاسر عرفات کی موت کو چھپایا گیا، شیخ زید کی موت کو چھپایا گیا۔ 7 دن تک جب تک جانشینی کا اعلان نہیں ہوا، اس وقت تک انہوں نے اعلان کیا ہی نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خود شاہ فہد کی موت کو چھپایا گیا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ یہ موت کو چھپانے لگے ہیں، اور جب اس کی موت کو چھپائیں گے تو امام فرماتے ہیں نفس زکیہ کا قتل اور عبداللہ کی موت، قتل اس کا 7 دن نہیں گزریں گے کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ اب اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا، اس علاقے کا نام ہے باستان، اس سے لوگ دوڑیں گے امام کی حمایت کی خاطر۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھیے، کوئی بستی نہیں ہے باستان نامی پوری دنیا میں اس وقت تک کسی بستی کا نام باستان نہیں۔ یہاں پہ ہمارے علماء ہند نے تھوڑی سی محنت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شاید کتابت میں کاف کا ڈنڈا رہ گیا ہو اور باستان نہ ہو بلکہ پاکستان ہو، ایک کاف لگے گی تو وہ ہو جائے گا۔ جبکہ ملتان کے لیے ایک علیحدہ سے حدیث موجود ہے کہ شہر ملتان سے، اور معصوم کے زمانے کا ملتان، 2 افراد جن میں سے ایک کا نام حیدر اور دوسرے کا نام علی ہوگا، وہ امام کے 313 کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سندھ سمیت، کیونکہ معصوم کے زمانے میں جو ملتان تھا اس کی سرحدیں کراچی تک جا کے ملتی تھی وہاں۔ باستان، اس کے اندر روایت میں بعض مقام پر ہے 3 افراد، بعض مقامات پہ ہے 30 افراد۔ یہ جو نقطوں کی کمی بیش، بہرحال یہاں تک ہم تک بات پہنچی، جس طرح سے مخدوم عالمیان کی یوم شہادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ 3 جمادی الثانی تھی کہ 13 جمادی الاول، باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95، اس میں جو فرق پڑا وہ بھی نقطوں کی وجہ سے پڑا۔ قدیم عرب اپنی عبارت میں نقطے لکھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے کہ اب ہم نقطے بھی لکھیں، وہ اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتے تھے۔ عرب نقطے کو نہ چھوڑتے تو آج گمراہ کیوں ہوئے ہوتے؟ یہ جتنی گمراہی ہے یہ نقطے کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو اب سامعین گرامی قدر، باستان، تو جب باستان کا آپ انگریزی لہجہ شکیوے پڑھیں تو وہ بوسٹن کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کچھ لوگ آئیں۔ تو اس باتوں کے پیچھے میرے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی ایک دلیل ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر یا 40,000 جادوگر لے کر آیا۔ قرآن نے کبھی بھی علم کی تردید نہیں کی۔ یہ اسلام کی وسعت قلبی ہے کہ اگر علم کافر کے پاس بھی تھا تو قرآن نے اس کو بھی ظاہر کیا، اپریشیٹ کیا، بتایا کہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے رد کیا جائے۔ چھپا لیتا خدا کہ جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، قرآن میں واضح کر کے لکھ دیا، انہوں نے رسیوں کو پھونک ماری، سانپ بنا دی۔ یہ کوئی شعبدہ بازی تھی یا جو بھی تھا، لیکن جادو تھا۔
اور قرآن نے تسلیم کیا کہ ایسا ہوا. رسی و پھونک مار کے سانپ بنا دینا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے, علم رکھتے تھے, کچھ پڑھا ہوگا, پھر پھونک ماری, پھر سانپ بن گیا. اب سانپ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ ڈر گئے. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی. فرمایا موسیٰ حجت خدا ہے اور حجت مخلوق سے نہیں ڈرتی. سانپ مخلوق ہے تو مخلوق سے ڈرنے والا حجت نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ نبی ہیں, کسی ایک کو تو کبھی خدا نخواستہ سانپ نے ڈسا ہوتا. 1.25 لاکھ میں ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی. یا کوئی ایک ایسا سنگین مرض جو انسان کے جسم میں نقش پیدا کر دے. یہ بھی علم و عرفان کی ایک سیڑھی ہے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا جو کہے گا کہ ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. یہ شیعہ روایت نہیں ہے, اس کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں. کیڑے اندھے نہیں تھے کہ حجت خدا کے جسم کو نقصان پہنچائے. بھیڑیے یوسف کو نہیں کھا سکتے, کیڑے ایوب کے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور پھر امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر بھی حد جاری کروں گا جس نے یہ فکرہ کہا کہ رسول کے دانت ٹوٹ گئے. معصوم میں نقش نہیں پڑتا, معصوم میں عیب نہیں پڑتا. دانتوں کا ٹوٹ جانا نقش اور عیب ہے. یہ بھی مذہب شیعہ کی روایت نہیں ہے. پتھر لگے, خون نکلا, دانت معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے شکستہ نہیں ہوئے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا. اب انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا. تو امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ سانپ سے نہیں ڈرے تھے, قوم کے گمراہ ہو جانے کے خوف سے انہیں ڈر لاحق ہوا. قوم کہیں اسے دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ کتنے پرفیکٹ قسم کے لوگ ہیں, رسیوں کو سانپ بنا دی. آواز موسیٰ لا تخف, نہ گھبراؤ, قوم کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا. عصا کو پھینک دیا. عصا کو پھینکا تو وہ ثعبان عظیم بن گیا, بہت بڑا اژدہا, اور اس نے پورے میدان میں سارے سانپوں کو نگل لیا. اور پھر موسیٰ نے پکڑ لیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا. یہ منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے قرآن نے بیان کیا. جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کافر تھے, فرعون کے ساتھی تھے, موسیٰ سے لڑنے آئے تھے. منظر دیکھا تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے کیا لگے آمنا برب العالمین, ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ جو موسیٰ کا رب ہے, وہ رب ہارون اور ہارون کا رب ہے. علی ولی اللہ میں شک کرنے والوں کو یہ پیغام دو, جب موسیٰ کا رب کہہ دیا تھا تو کلمہ مکمل تھا. یہ ہارون کے رب کے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خالی اتنا کہہ دیتے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, ہم عالمین کے رب پر. 3 فکرے ہیں ایمان لانے کے لیے جنہیں جادوگروں نے اپنی زبان سے کہا. 20واں پارہ سورہ مبارک قصص, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر. ایک پہلی گواہی ہو گئی, موسیٰ کے پروردگار پر دوسری گواہی ہو گئی, ہارون کے پروردگار پر تیسری گواہی ہو گئی. انہیں معلوم تھا کہ اگر ادھر سے ایمان لانا ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر پر ایمان لانا ضروری ہے. ہارون وزیر ہے. اب انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھا, سجدے میں سر رکھا اور فرعون کو غصہ چڑھا اور فرعون کہنے لگا انتم الرافضون, تم رافضی ہو گئے. دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے رافضی, ہمارے لیے ایک گالی بنائی گئی ہے اور اس گالی کا نام ہے رافضی. یہ شیعہ تو ہے روافض, یہ رافضی ہے. رافضی شاہ رکن الدین عالم ملتانی نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا من علی را دوست باشد
خلق گوید رافضی، میں علی علی کرتا ہوں، علی سے دوستی کرتا ہوں، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. کہنے لگے بس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. پھر اکیلا میں رافضی نہیں ہوں، اللہ، مصطفیٰ اور جبریل تینوں رافضی ہیں. بس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. تو سب سے پہلے رافضی کا لفظ فرعون کی زبان سے نکلا، اور اس نے ان مومنین کو کہا جو فرعون کو چھوڑ گئے اور اللہ کی حجت کا ساتھ دیا. معلوم ہوا کہ جو حجت خدا کا ساتھ دے اسے رافضی کہتے ہیں. البتہ اسے رافضی کہنے والا فرعون ہوتا ہے. یہ سنت فرعون ہے کہ اسے رافضی کہا جائے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. 70,000 لوگ آپ کی مخالفت کے لیے آئے ہوئے تھے اور فوراً انہوں نے اپنی پارٹی چینج کر لی کیونکہ جادوگر پڑھے لکھے تھے. انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ جادو کو توڑتا ہے لیکن جادو کا سامان ختم نہیں کرتا. یہ جو سامان ختم ہو گیا یہ جادو نہیں، علم ہے. سجدے میں گر گئے. اب امام زمان جب آئیں گے اور اپنے علم کا اظہار کریں گے، ادھر کا مولوی کالا کالا پہ لڑتا رہے گا، یورپ اور امریکہ والے علی اور ولی اللہ پڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ جہاں علم ہوگا وہاں تسلیم ہے. علم بحث نہیں کرتا، علم جھگڑا نہیں کرتا. اب جو جہاں علم پہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جتنی یونیورسٹی کی تعداد ہے اور جتنا علوم وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص برمودا ٹرائنگل، جزیرہ خضرا این امریکہ کے سر کے اوپر، اس پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. اگر میں وہ آپ کو اپنی معلومات کے مطابق بتاؤں تو تقریباً مبالغہ محسوس ہو، مبالغہ. اسی کے تناظر میں آپ ان کی جتنی مشہور اداروں کی فلمیں بنتی ہیں اس میں حساب و کتاب اور اعداد و شمار کے مطابق ہر 5ویں فلم اس موضوع پہ بن رہی ہے کہ کوئی امریکہ پر آفت آئی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں جہازوں کا جانا، غائب ہو جانا، گھڑیوں کا رک جانا، وقت کا رک جانا. اس جزیرہ خضرا کے اندر ابھی تک وہ چھوٹا سا زمین کا جزیرہ سمندر کے اندر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بارے میں احتمال ہے کہ حضرت حجت خدا کے کنٹرول میں ہے وہ سارا علاقہ. گو تو سارا علاقہ ہی حضرت کے کنٹرول میں ہے، لیکن بالخصوص اس مقام کے اوپر حضرت علیہ السلام کے بارے میں اثرات پائے گئے. اور قبیلہ بربر، ایک بڑا پرانا قبیلہ، کتاب ہے بصائر الدرجات، 1000 سال پہلے یہ لکھی گئی ہے. بصائر الدرجات عربی زبان کی کتاب، مذہب شیعہ کی مضبوط اور ایسی کتاب کہ جس کے اوپر ہمارا مذہب انحصار کرتا ہے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب بصائر الدرجات. کوئی لکھنا چاہے تو ابھی لکھ لے، بعد میں اگر کوئی لکھوانا چاہے تو اسے بھی لکھوا دو. وہاں حاجیوں کا ایک جہاز بغداد سے چلا ہوا ٹوٹا. تختے پر، عرشے پر 2 لوگ ایک علاقے میں پہنچ گئے، مذہباً اہل سنت. انہوں نے ایک بہت بڑا شہر دیکھا جس میں 70 بازار کے چوک، رزق کی فراوانی، خوبصورت حسین خوش اخلاق لوگ. آذان ہوئی، کھلی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے نماز کے لیے. مسجد کھچا کھچ بھر گئی، درود کی صدائیں. تو وہ ایک جگہ پر دیوار کی ٹیک لگا کے تھکے ہوں کی طرح بیٹھ گئے. لکھا ہے کہ ایک شخص داخل ہوا جس نے سبز امامہ پہنا ہوا تھا، چہرے سے نور سا تھے، اور سب انہیں کہہ رہے تھے یبنا صاحب الامر. اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حضرت کے پڑ پوتے تھے. اس میں گرامی شمس الدین محمد، شمس الدین کے پاس آئے، انہیں سلام کیا. کہا کون ہو؟ کہا مسلمان. کہا عقیدہ سناؤ. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں کہ ہم
یہاں تک سنا کے چپ ہو گئے. اور وہ جو امام کے پڑ پوتے تھے، پھر سن لیجئے، بصائر و درجات 50 سال پہلے کی نہیں، 200 سال پہلے کی نہیں، 600 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے کی کتاب، اس کے اندر یہ فقہ ہے. کہ وہ ابھی کچھ اور سننا چاہتے تھے، ہم چپ ہو گئے. کہا آگے پڑھو. ہم نے کہا آگے کیا پڑھیں؟ کہا ان کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہا افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ افسوس تم نے یہ امام کی حکومت میں ہونے والا ہے، اس لیے میں پہلے سے خبردار کروں. افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ پہلی 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں، اور جن گواہیوں کو بیان کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ میں گناہگار انسان ہوں، معجزہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جدہ میں نے ایک مجلس میں یہی روایت پڑھی تو ایک مولانا مجھ سے بہت لڑے. انہوں نے کہا جی بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ وہاں پر حساب کتاب لینے کے بعد پھر جنت عطا کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. ان کی یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. رات ہوئی، قدرتاً وہ بھی مکے میں آ گئے، انہیں میرا پتہ نہیں تھا، مجھے ان کا پتہ نہیں تھا. تو میں نے اچانک دیکھا کہ مولانا 4تھے چکر میں پہنچے طواف کے، تو ان کی زبان میں یہی دعا نکل رہی تھی، اللہم ارزقنا الجنہ بغیر حساب. اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما. تو عین رکن یمانی پہ میں نے کہا ملے گی بغیر حساب کے، لیکن علی کی ولایت کے بغیر ملنے والی نہیں ہے. اس کی ایک ہی شرط، کیونکہ امام زبان کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ ایھا المنفذ الغدیر، اے غدیر کے نافذ کرنے والے. جو ہے یہ نہیں آپ، اے غدیر کو نافذ کرنے والے آپ پر میرا سلام. تو ظاہر ہے کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ غدیر کو عملی طور پر نافذ کریں گے. اور امام کا وجود غدیر پر ایک دلیل ہے، سقیفہ غیر مستقل ہے، غیر مسلسل ہے، اس لیے انتخاب سقیفہ آج پوری دنیا میں کہیں موجود ہے. اور غدیر کا تسلسل ہے ظہور امام حضرت کو ہونا، اور وہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر نہ اسلام کو عزت مل سکتی ہے نہ مسلمان کو عزت مل سکتی. اسی لیے دوسری علامات کے لیے ایک ہے علامات حتمیہ اور ایک ہے علامات غیر حتمیہ. علامات حتمیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامتیں جو ضرور پوری ہوں گی، ان کی تعداد 7 ہے، ضرور ہوں گی. امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان علامات کا ظہور پذیر ہونا ضروری ہوں گی، انہیں کہتے ہیں حتمیہ. دوسری ہے علامات غیر حتمیہ. وہ غیر حتمیہ کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی مرضی، تقدیر، لوح. یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لوح ثبت ہے، لوح محفوظ ہے، اور ایک لوح ثبت ہے. لوح محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو چینج نہ ہو سکے. لوح ثبت وہ ہے جو حالات کے تحت تبدیل ہوتی رہتی. میں اللہ نے لکھا کہ اسے 1 روٹی دوں گا، ساتھ میں یہ بھی لکھا دعائیں پڑھے گا تو 1 اور بھی دے دوں گا. جو جس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں، خدا جنہیں تبدیل کر سکتا ہے وہ بھی موجود ہے. یعنی جسے آپ سمجھیے اس کی ارادے میں تبدیلی، اس کے مشیت میں، جسے عقیدہ بدع کہا جاتا ہے، جس پر ایمان رکھنا مذہب اہل بیت میں واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آگے پوچھا، فرزند رسول کیا خداوند قدوس اپنے ارادے میں تبدیلی کرتا ہے؟ فرمایا قادر ہے، اس میں تم اسے پابند نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے اپنا ارادہ تبدیل کر دے. تو وہ رونے لگا. امام نے پوچھا کہ ماذا یبکی، کیوں روتا ہے؟ اس کا مولا میں آپ کی احادیث اور آپ کے والد گرامی کے فرامین سن کر حضرت حجت کے انتظار کے عشق میں گم ہو چکا ہوں، اور میں قائم پکارتا رہتا ہوں. اور اگر اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ گئی کہ قائم کو نہ بھیجے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا امام کا ظہور تقدیر نہیں کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، امام کا ظہور اللہ کا وعدہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضرت حجت خدا کو بھیجے گا، اور رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا چاہے ایک دن بھی باقی رہ گئی تب بھی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، اور اس ایک رات کو اتنا طویل کر دیا جائے گا، اتنا طویل کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہو جائے، قسطن و عدلہ، عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیا جائے۔ تقریباً 309 سال کی روایات ہیں کہ امام کی حکومت رہے گی آنے کے بعد 309 سال تک مسلسل، اور یہی وہ عرصہ ہے جو اصحاب کہف غار کے اندر، اصحاب کہف و اصحاب رقیم، یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ کہف امام زمانہ کا نام ہے، اصحاب کہف مہدی کے اصحاب۔ اگر امام نے نہیں آنا تو اللہ نے ان کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ امام کے انتظار میں موجود ہیں۔ عیسیٰ کیوں زندہ ہیں؟ امام کے انتظار میں موجود ہیں۔ آج تک کیوں نہیں راز کھول سکا کہ احرام مصر کیا ہے؟ امیر المومنین کا خطبہ ہے، مصر کی سرزمین پر احرام مصر کے درمیان گھوڑے پہ کھڑے ہو کے حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے بیٹے مہدی کے خزانوں، خدا تمہاری اس وقت تک حفاظت کرے جب تک میرا بیٹا ظہور نہیں کر لیتا۔ تحقیقات کے بعد مفروضے تو قائم کیے گئے لیکن اس کی اصل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں پہ بھی دیکھیے کہ جو ممیز آپ کو دکھائی جاتی ہیں پوری تیاری کے ساتھ سوئے پڑے جیسے اٹھنا ہو، کیونکہ اٹھنے کا تصور اس زمانے میں بھی موجود تھا، نوکروں سمیت، چاکروں سمیت، زیورات سمیت، دولت سمیت، ان کے ذہن میں ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور ایک نے نہیں سب نے آنا ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ہمارے ذہن میں یہ بات اکثریت بچوں گیا کہ صرف مولا آئیں گے بعد میں امام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرجہو ہوتا تو ایک آتا، فرجہم جتنے آل محمد ہیں سب آئیں گے اور باری باری حکومت کریں گے، اور دنیا میں خدا اس عرصے کو شیطان کو دکھا کے کہے گا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کے لیے کائنات بنائی تھی، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے۔ وہ حضرت کی حکومت جب سکہ چلے گا درود شریف کا جتنا کٹھا کیا ہوا ہوگا وہ خزانہ بن جائے گا۔ ولایت علی کا جب سکہ چلے گا، حضرت کے ظہور کے وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں کل آپ کی خدمت میں، یعنی امام کو دیکھ کے اگر کوئی شروع کر دے گا کہ میں ایمان لے کر آیا تو اس کے ایمان کی حالت وہی ہوگی جو ڈوبتے ہوئے فرعون کی حالت۔ اس نے بھی کہا تھا انا من المسلمین، میں مسلمان بندہ ہوں۔ جبرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے، کیونکہ اب اس کے لیے ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے معرفت امام کے زینوں پر سفر کرنے سے پہلے، حجت خدا کے ظہور سے پہلے، ان کے اقتدار، ان کے اختیار اور ان کی وہ اصلی پوزیشن جس خدا نے ان کو عطا فرمائی ہے اس پر اعتراف رکھنا، اس پر یقین رکھنا اور حضرت کا انتظار کرنا واجبات میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت کے لیے درود پڑھنا واجبات میں شامل کر دیا گیا، حضرت کے لیے صدقہ دینا واجبات میں شامل کر لیا گیا، حضرت کے لیے دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ دو روایتیں معصومین علیہ السلام، پہلی روایت اس میں امام نے فرمایا جو 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت نہ بھیجے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو ہم سے شکایت نہ کرے۔ دوسرا جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قائم آل محمد کے لیے دعا نہ پڑھے، ان کے لیے دعا نہ مانگے اور اس کی کوئی اور دعا قبول نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی عقل پر روئے کہ اس نے ضروری دعا کو چھوڑ کر غیر ضروری دعاؤں کی طرف رجوع کیا۔ یعنی امام کے ظہور کی دعا ہر دعا سے بلند، برتر، ضروری اور لازمی۔